ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون آسمان فرمائے کہ ہم نے بنایا، فرش ہم نے بچھایا، ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، تو پھر تمہیں چاہیے کہ فلا ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانو، اور فرمایا کہ میں تو تمہیں کھل کر ڈرانے والا ہوں۔ آج کے درس میں فرمایا کہ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دی کہ اس سے پہلے بھی جو نبی آئے ان کو بھی لوگوں نے ساحر اور مجنون کہا، یعنی جادوگر اور پاگل۔ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا سلسلہ نہ ماننے والوں کا اسی طرح ہے، اتواصوا به، ایک دوسرے کو گویا کہ وصیت کر کے جاتے ہیں۔ کافر جب مرتے تھے نا تو یہ وصیت کر کے جاتے تھے، بھئی ہم تو مر رہے لیکن تم نے اپنے دین کو نہیں چھوڑنا، یہ دین کون سا کفر، بت پرستی کو نہیں چھوڑنا، وصیت کر کے جاتے تھے۔ اللہ فرمایا تواصوا به، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں، یہ سرکش قوم ہے جو اس طرح کرتے ہیں۔ فرمایا فتول عنہم، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کو اپنے کام میں لگے رہنے دیں۔ فتول عنہم فما انت بملوم، آپ کو قیامت کے دن ملامت نہیں ہوگی، نہ آپ ملامت زدہ ہوں گے، ملامت انہی پر پڑے گی۔ آپ بس کیا کریں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کرتے رہیں، نصیحت نہیں چھوڑیں، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دے۔ ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، آپ نے بس تبلیغ کرتے جانا ہے، بات بتاتے جانی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہاں یہ ہے کہ جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جو حق چاہتے ہیں کہ مجھے حق ملے، وہ مان جاتے ہیں، اور جو یہ نہیں چاہتے وہ پھر نہیں مانتے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، یا مسلمان نے یا حضور کی امت والوں نے کہتے رہنا، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے جاؤ کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، نصیحت نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جنات کی پیدائش کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں انسان کے اور جنات کے دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہم کس لیے آئے ہیں، اللہ کی عبادت۔ فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کوئی پیسے نہیں مانگتا کہ مجھے پیسے جمع کر کے دو، روزی ان سے میں نہیں مانگتا، بلکہ میں تو خود رزاق ہوں،
روزی دینے والا ہوں، مجھے ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان کی عبادت کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر جب انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، دنیا کمانا نہیں، تو پھر یہ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر یہ انسان عبادت کرتے کیوں نہیں ہے؟ جب مقصد یہ ہے پھر نہیں کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو حکم ہیں، ایک حکم تکوینی ہے اور ایک حکم تشریعی ہے۔ تکوینی حکم یہ ہے کہ اللہ نے سورج کا حکم پکا دے دیا اس کو کہ تو نے ہلنا نہیں، اپنا کام کرنا ہے۔ رات کا حکم دے دیا کہ رات تو نے آنا ہے، دن تو نے آنا ہے، بارش تو نے برسنا ہے۔ اس کو تکوینی حکم کہتے ہیں۔ کائنات ساری چل رہی ہے یہ اس کے حکم سے، تکوینی حکم ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ مارشل لاء آرڈر، یہ آرڈر ہے، اس کو کوئی ایک منٹ بھی اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ سورج نے، چاند نے، ستاروں نے، رات دن نے اور زمین و آسمان نے اپنے کام کرتے جانا ہے۔ اور دوسرا انسانوں اور جنات کے لیے اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو تشریعی حکم کہتے ہیں، یعنی شریعت، اسلام، کہ کرو تو فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو نقصان ہے۔ یہ اللہ نے آزادی دی، اب تمہاری مرضی پر۔ ایک تو ہے نا مارشل لاء حکومت، اس سے تو نہ سورج بھاگ سکتا ہے، نہ چاند بھاگ سکتا ہے، نہ رات ہٹ سکتی ہے، نہ دن بھاگ سکتا ہے۔ لیکن ایک ہمیں حکم دیا ہے جنات کو اور انسانوں کو کہ کر لو، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کر لو، نہیں کرو گے تو خسارے میں جاؤ گے۔ لیکن فرمایا کہ انسان کی فطرت کس طرح ہے کہ ہر انسان کو، بچے کو اللہ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام وابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، کہ میں نے بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، لیکن پھر جیسے ماحول ہوتا ہے، کوئی یہودی کے گھر میں تو یہودی بن جاتا ہے، کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو تو عیسائی بن جاتا ہے، اور کوئی ہندو کے گھر میں پیدا ہو تو وہ ہندو۔ حالانکہ وہ اللہ نے ایسے پیدا نہیں کیا، اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے، فطرت اسلام ہے۔ ہمارے ماحول بھی ایسے کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کا عقیدہ خراب ہے، وہ کوئی شیعہ ہے، کوئی مرزائی ہے، وہ بن جاتا ہے۔ کوئی صحیح عقیدے والا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ صحیح عقیدے والا بن جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی فطرت نصیب فرمائے جس پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ تو تشریعی حکم ہے عبادت کہ کرو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا۔ لیکن مقصد یہ ہے، مقصد روزی کمانا نہیں۔ روزی بھی کمانا حکم ہے، وہ اس طرح ہے کہ روزی کماؤں گا تو اپنے بیوی بچوں کے حق کو پورا کروں گا، پڑوسی کے حق کو پورا کروں گا، اور زکوٰۃ نکالوں گا، جو فرائض اللہ نے مال میں رکھے وہ پورے کروں گا۔ صرف اس لیے نہیں کماؤں گا کہ کھاؤں گا، یہ مقصد نہیں۔ مقصد عبادت کھانے کے لیے نہیں، صرف مقصد کیا ہے جی کہ میرے اوپر جو حقوق اللہ نے رکھے ہیں، میں کچھ کماؤں گا تو وہ ادا کروں گا، اگر میں نہیں کماؤں گا تو یہ حقوق میں کس طرح دوں؟ تو اس حوالے سے وہ کمانا اس کے لیے ضروری ہے۔ ورنہ عبادت کا وقت ہے، حتیٰ کہ یہاں تو حکومتیں بھی کیا کرتی ہیں، بچے کم پیدا کرو جی، پیسے ختم ہے جی، پانی ختم ہو جائے گا، روٹی ختم ہو جائے گی، اور جناب بھوکے مرو گے۔ اللہ نے فرمایا خدا کے بندو تمہارا یہ کام نہیں ہے، اس کے بارے میں تم نہ سوچو، یہ میرا کام ہے۔ وما خلقت الجن والانس، تو ہمارا انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے جی؟ اللہ کی عبادت۔
اور ہم کیا کرتے ہیں جی یہ بڑا کرکٹ کا کھلاڑی ہے، یہ بڑا ماہر ہے، یہ بہت آگے جائے گا، وہ رمضان میں وہ کرکٹ کھیلتا ہے، میچ ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ بڑے بڑے وزیر ہیں، بڑے بڑے صدر ہیں، ہاں جی گورنر ہیں، کہ دیکھیے ہمارا تو یہ کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے کام یہ نہیں ہے، تمہارے کام پہلا کام کیا ہے؟ عبادت، اس کے بعد باقی کام کرو۔ بہرحال اس پر مزید تفصیلات اگلے درس میں آئیں گی کہ جو ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے جی، اس کی مزید تشریح انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔